ایمانداری کا پھل۔ دمشق میں ایک سوداگر رہتا تھا۔ اس کی دیانتداری کی وجہ سے سینکڑوں لوگ اس کے پاس اپنا مال اور دولت امانت کے طور پر رکھوا کر جاتے تھے۔ ایک مرتبہ اس سوداگر سے امانت میں خیانت ہو گئی اور وہ دوسرے سوداگروں اور امیروں کی نظروں سے گر گیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ سب نے اس سے لین دین بند کر دیا اور اس کی ساکھ گرتے گرتے آخرکار اسے لے ڈوبی۔ مفلسی نے آ گھیرا اور ہزاروں روپے کا قرض الٹا اس کے سر ہو گیا۔ اس سوداگر کا بیٹا بہت عقل مند اور سمجھدار تھا۔ جب اس نے اپنے باپ کا حال سنا تو زاہدوں کی طرح گوشہ نشین ہو گیا اور صبر و شکر کے ساتھ مفلسی پر قناعت کر کے گزر بسر کرنے لگا۔ سوداگر کے بیٹے کے پڑوس میں ایک فوجی افسر رہتا تھا۔ یہ عبد الملک بن مروان کی فوج میں ملازم تھا۔ اتفاق ایسا ہوا کہ اسے انہی دنوں اپنی فوج کے ساتھ روم کی جنگی مہم پر جانا پڑا۔ چلتے وقت لڑکے کے پاس آیا اور بولا، میرے بچے ابھی کم عمر ہیں اور مجھے ایک جنگی مہم پر جانا ہے۔ زندگی کا بھروسہ نہیں، اگر زندہ رہا تو خیر، ورنہ میں نے اپنا پیٹ کاٹ کر ان معصوم بچوں کے لیے کچھ رقم جمع کر رکھی ہے، میں اسے امانت کے طور پر آپ کے حوالے کر کے جانا چاہتا ہوں۔ اگر میں لڑائی میں کام آ گیا اور ان کو ضرورت پڑ گئی تو ان کے سپرد کر دینا۔ یہ کہہ کر سپاہی نے 10,000 دینار سوداگر لڑکے کے حوالے کیے اور خود سفر پر چل دیا۔ سپاہی بدقسمتی سے اس لڑائی میں مارا گیا اور اس کے 10,000 دینار سوداگر زادے کے پاس امانت رہے۔ اس کے باپ کو علم ہوا تو اس نے اپنے بیٹے سے کہا، میرے حالات بہت خراب ہیں اور تمہارے پاس سپاہی کی رقم بیکار پڑی ہے، اگر اس میں سے تھوڑی سی رقم مجھے بطور قرض دے دو تو میرا کاروبار سنبھل سکتا ہے۔ بیٹے نے جواب دیا، ابا تمہارا کاروبار خیانت کی وجہ سے خراب ہوا ہے، میری جان بھی چلی جائے تو میں اس رقم میں خیانت نہ کروں گا۔ ان باتوں کو عرصہ گزر گیا۔ فوجی افسر کے گھر میں روپوں کی ضرورت ہوئی۔ بیچارے حیران و پریشان ہوئے کہ کہاں جائیں، کس کے آگے ہاتھ پھیلائیں۔ سوداگر کے لڑکے کے پاس روپے امانت رکھنے کا حال کسی کو معلوم نہ تھا، اس لیے جب حالات بہت زیادہ خراب ہو گئے تو ناچار عبد الملک کو عرضی لکھنے کی ٹھانی گئی۔ اتفاق سے عرضی لکھوانے کے لیے اسی سوداگر کے لڑکے کے پاس یہ بچے آئے۔ اس نے سارا حال لکھ کر عرضی ان کے حوالے کر دی۔ عبد الملک نے عرضی پڑھ کر جواب دیا، جو سپاہی جنگ میں شہید ہو جاتے ہیں ان کا نام بیت المال کی فہرست سے کاٹ دیا جاتا ہے، میں اس معاملے میں کچھ نہیں کر سکتا۔ بیچارے مایوس اور پریشان خالی ہاتھ لوٹ آئے۔ سوداگر کا لڑکا ابھی تک خاموش تھا۔ جب اسے معلوم ہوا کہ خلیفہ نے سپاہی کے لڑکوں کو ٹکا سا جواب دے دیا ہے تو اس نے ان کو بلوایا اور کہا، تمہارے باپ نے جنگ میں جاتے وقت 10,000 دینار میرے پاس امانت کے طور پر رکھوائے تھے اور کہا تھا کہ آڑے وقت میں تمہارے حوالے کر دوں۔ یہ رقم جو کہ تم میرے پاس محفوظ ہے، اب جب کہ تمہارے حالات بہت خراب ہو چکے ہیں، میں تمہارے باپ کی امانت تمہارے سپرد کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ گھر کے اندر گیا اور 10,000 دینار کی تھیلیاں لا کر ان بچوں کے حوالے کر دی۔ فوجی سردار کے لڑکوں نے شکریہ کے ساتھ وہ رقم وصول کی۔ آپ کی وصیت کے مطابق اس میں سے 1,000 دینار سوداگر کے لڑکے کے حوالے کیے اور خوشی خوشی اپنے گھر کو لوٹ گئے۔ تھوڑے دنوں بعد عبد الملک کو فوجی افسر کا خیال آیا۔ ایک مصاحب سے پوچھا، اس کے لڑکوں کا کیا حال ہے؟ مصاحب نے جواب دیا، بہت آسودہ حال ہیں اور عیش و آرام سے زندگی گزار رہے ہیں۔ خلیفہ بولا، ہیں؟ انہوں نے تو مجھے عرضی لکھی تھی کہ ہم فاقوں سے مر رہے ہیں۔ اس گفتگو کا نتیجہ یہ نکلا کہ خلیفہ کے حکم سے سپاہی زادوں کو بلا کر حال پوچھا گیا۔ انہوں نے جواب دیا، بے شک جس وقت ہم نے عرضی لکھی تھی ہم فاقوں سے مر رہے تھے، لیکن ہمارا باپ فلاں سوداگر کے بیٹے کے پاس 10,000 دینار امانت رکھ گیا تھا جس کا حال ہمیں معلوم نہ تھا۔ جب اس سوداگر کے لڑکے کو ہماری حالت کا علم ہوا تو اس نے امانت کی رقم ہمارے حوالے کر دی اور ہم فاقوں کی مصیبت سے چھوٹ گئے۔ خلیفہ نے کہا، جس شخص کی امانت و دیانت کا یہ عالم ہو کہ اس کے پاس ایک شخص امانت رکھ جائے، خود جنگ میں مارا جائے اور امانت رکھنے کا کوئی گواہ اور کاغذ پتر بھی موجود نہ ہو، پھر بھی وہ شخص امانت کو حقدار کے حوالے کر دے، وہ شخص لائق تعریف ہے۔ خلیفہ نے اسی وقت سوداگر کے لڑکے کو بلوایا، خیلت فاخرہ عنایت فرمائی اور اسے اپنا خزانچی بنا لیا۔ سوداگر کے لڑکے نے اتنی ترقی کی
کہ بغداد میں اس کے مقابلے کا کوئی امیر نہ تھا۔